ایک ایسی فتح جس کے فاتحین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کی تھی، اور 21 سالہ نوجوان نے نبی پاک کے اس خواب کو کیسے پورا کیا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین اکرام، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان محمد فاتح تھے، جو سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو 1444 سے 1446، 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ موجودہ استنبول کو فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ سلطان محمد فاتح نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قسطنطنیہ کی فتح کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی، اور آخرکار قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کے نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ ناظرین اکرام، سلطان محمد ثانی 30 مارچ 1432 عیسوی کو ادرنا میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ ناظرین اکرام، ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہم خاتون تھی۔ 11 سال کی عمر میں محمد ثانی کو اماسیا بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی ترتیب حاصل کی۔ ناظرین اکرام، اپنے پہلے دور بادشاہت کے دوران جنگ ورنا کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد نے اپنے والد مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا، جس پر سلطان محمد ثانی نے انہیں ایک خط لکھا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیں اور فوج کی کمان سنبھالیں، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ ناظرین، اس خط کے بعد سلطان مراد نے 1444 میں جنگ ورنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی۔ اس کے بعد 1451 میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا، اور 2 سال کے بعد معاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ ناظرین اکرام، اس فتح کے بعد انہیں سلطنت موریہ کو فتح کیا، اور بازنطی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی 1461 میں ختم کر دی گئی۔ ناظرین اکرام، قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو ایک دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی، اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ ناظرین اکرام، اس کا ذکر ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا کمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا با کمال ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح نے محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ محمد ثانی نے قائم ترک ریاستوں اور اناطولیہ کی مسیح سلطنتوں کا خاتمہ کر کے مائنر ایشیا کو ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتا تھا، جس کے لیے انہوں نے 1480 میں اٹلی پر حملہ کیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے 751 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا۔ اس نے 1480 میں ٹورنٹو فتح کر لیا، جو کہ اٹلی کا حصہ ہے، لیکن 1443 اور 1468 کے بعد 1480 میں تیسری مرتبہ البانیہ میں سکندر بیگ کی بغاوت نے افواج کے رابطے کو منتقل کر دیا، اور اسی کی وجہ سے پوپ سیکسٹس IV نے ایک زبردست فوج لے کر 1481 میں اور ٹورنٹو کو مسلمانوں سے چھین لیا، اور دوسری جانب محمد ثانی نے بلکان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلغار تک پہنچ گیا، جہاں 1456 میں بلدار کا محاصرہ کیا، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد 1475 میں عثمانی کو اسٹیفن اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی، اور چند شکستوں کے باوجود محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا۔ ناظرین اکرام، محمد ثانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کا بہت زبردست تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں کو یونانی اور دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا، اور مسلم سائنسدان اور ہنرمند بھی اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ ناظرین اکرام، بہرحال محمد ثانی کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا ہے، جس میں اس نے بازنطیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا۔ ناظرین اکرام، محمد ثانی کے دور میں حکومت میں سلطنت کے مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا جاتا تھا، اور انہیں ہر قسم کی خود مختاری دی جاتی تھی۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو انتقال کر گئے۔ ناظرین اکرام، ان کا مزار استنبول میں ہے۔ ناظرین اکرام، بہرحال محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی وہ ایک اپنا نام چھوڑ گئے۔ اس نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ اس کے بعد محمد فاتح کے بعد اس کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین ہوا، جس نے 30 سال حکومت کی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔